بھائی راستہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں کرسیوں پر بیٹھ جائیں، کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر، برائے کرم کرسیوں پر بیٹھ جائیں، راستہ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات و سامعین کرام، آج میرا موضوع ہے ان دینی قلعوں کا تذکرہ جو امت مسلمہ کے فکری اور روحانی ترقی کے حقیقی مراکز ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ مدارس وہ چراغ ہے جنہوں نے ہر دور کے اندھیروں کو شکست دی، وہ قلعے جہاں سے حق کی صدائے بلند ہوئی، اور وہ مراکز ہے جو امت کی فکری بنیادوں کو مضبوط کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہے جہاں قرآن کے نغمے گونجتے ہیں، جہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہر لمحے محسوس ہوتی ہے، اور جہاں سے ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ مدارس صرف علم کے مراکز نہیں بلکہ کردار سازی کے کارخانے ہیں، جہاں بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جب بر صغیر پر انگریزوں کا غاصبانہ تسلط قائم ہوا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو کچلا بلکہ ان کی تہذیب، ثقافت اور دینی تشخص پر بھی بھرپور حملے کیے۔ مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں ہوئی، قرآن و سنت کے نظام کو پشے پشت ڈالنے کی سازشیں ہوئی، اور دین کے علم برداروں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی گئی، لیکن انگریز یہ بھول گئے تھے کہ دینی اسلام کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور یہ دین دنیا کے کسی بھی طوفان سے ٹکرا کر اپنی روشنی بکھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں مسلمانوں نے اپنے دین کی بقا اور فکری و روحانی ترقی کے لیے مدارس کو بنیاد بنایا۔ ان مدارس نے نہ صرف علم دین کو زندہ رکھا بلکہ امت کے اندر سے ایسے رجال کار پیدا کیے جو دین کے حقیقی ترجمان بنے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم تحریک اس کا زندہ ثبوت ہے جو انگریزوں کے خلاف علمی اور فکری محاذ پر مسلمانوں کی قیادت کے لیے وجود میں آئی۔ یہ مدارس امت کے لیے وہ مراکز بنے جہاں قرآن و حدیث کے علوم کا احیاء ہوا، فقہ اور شریعت کی تعلیم دی گئی، اور مسلمانوں کو اپنے دینی اور تہذیبی تشخص کی اہمیت سے روشناس کرایا گیا۔ یہی وہ مدارس تھے جنہوں نے ایسے علماء اور مبلغین تیار کیے جو نہ صرف انگریزی استعمار کے فکری حملوں کا جواب دے سکے بلکہ امت کی روحانی تربیت بھی کر سکے۔ آج جو بھی دینی شعور باقی ہے، جو مساجد آباد ہے، جو دینی تحریکیں زندہ ہے، یہ سب انہی مدارس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، کہاں تک مدارس کی اہمیت بیاں کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، انہی مدارس کے طفیل اس ملک میں مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اور آج کے وہ لوگ جو دنیا کی رنگینیوں اور عیش و آرام میں مست ہو کر دینی اداروں خصوصاً مدارس کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، وہ در حقیقت اپنی ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ نادانستہ طور پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دنیا کے عیش و آرام کی ہلکی سی ہوا بھی اسے متزلزل کر دیتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کو استعمال میں لاؤ، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو، اور دینی اداروں کے قیام کی طرف خاص توجہ کرو۔ مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو، مدارس کی تعمیر و
ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو، اور اپنے دل کی ڈائری پر یہ نوٹ کر لو کہ اگر ان حالات میں بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اپنی غفلت و لاپرواہی ختم نہ کی، ذمہ داران مدارس کا ہاتھ نہ بٹایا، تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایمان کی روح پرواز کر جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ملک کے ہر خطے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کریں، دینی اداروں کے قیام کی طرف خاص توجہ کریں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔